السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ پارے میں گول کی 102 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارا رب بستیوں کی پکڑ کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع آپ سمجھیں گے اس میں 3 کے حصے ہیں اور موضوعات 2 یا سمجھے کہ 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ان کو 3 انداز سے بیان کیا جائے گا. ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈر اور خوف دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا. عربی زبان کے اندر یا قرآن کی اس کی اصطلاح کے اندر اس کے لیے ہم خوف کا لفظ استعمال ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے اس کے لیے ویسے مختلف الفاظ ہیں لیکن یہاں پہ خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے اور امید کے لیے رجا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مایوس نہ ہو بلکہ خود امید رہے. اور مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے کہ اہل ایمان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے خود امید بھی ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے آپ سمجھے کہ اگر اس کا والد یا والدہ یا اس کا کوئی بھی بڑا اسے جان پکڑ کرتے ہیں تو وہ اسے پیار اور محبت بھی کرتے ہیں. تو ایک بچے کو اپنے والدین سے یا اپنے بڑے سے بھیا کو ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے امید بھی ہوتی ہے یعنی اس کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے ظاہر بڑائی کی امید بھی ہے. تو یہ انسانوں کی مثال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اس سے بہت مختلف ہے. صرف سمجھنے کے لیے یہ بات ہے تو یاد رکھیے کہ انسان کا ڈرنا یہ عام حالات کے اندر کوئی بولی نہیں سمجھی ہے. یعنی اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ خدا ہوگا سمجھے
ڈرتا ہے تو یہ اس کی جو خوبی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ایسے آدمی کو بزدل کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ کسی عام انسان سے ڈرنا آپ یہ سمجھے کہ یہ انسان کی شخصیت کا ایک منفی پہلو ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف ہمارے اندر ہونا یہ ہماری شخصیت کا سب سے بڑا ایک مثبت اور پلس پوائنٹ ہے۔ تمہارے اندر ڈر اور خوف جو ہے وہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا زیادہ ڈریں، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے ہم جتنی عاجزی اور اس کی تعریف کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر مہربان اور شفیق ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے یا پکڑ آتی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر عذاب یا پکڑ آئی ہے ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ختم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان روئے زمین پہ یا اس رشتے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر سرے سے موجود ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ عام حالات کے اندر عام طور پہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے اپنی کچھ مخلوقات کی ذمہ داری میں لاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بندوں کے اندر میرا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سیلاب آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے، آندھی آ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اے انسانوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم میری ذات سے ڈرو۔ یہ ویسے ہمارے یہاں معاملے کے اندر بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بچے ہو، تم مجھ سے بچتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہے وہ یحذرکم اللہ نفسہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے بچ کے رہنا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے وسیلہ غایۃ التحذیر، اس انداز کے اندر اور اس اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبکہ کا سب سے بلیغ انداز رکھے ہیں، یعنی جس سے زیادہ ڈانٹ کرو تو غلطی کا کوئی اور انداز نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خوبی ہے، یہ خامی نہیں ہے، تو یہ خوبی جب انسان کے اندر موجود ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انعامات کا بھی اعلان کرتا ہے اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر جاتا ہے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہری جنت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوہری جنت بتا کر کے علماء کرام نے چیزیں مختلف تفصیلات ہیں کہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے، تو مطلب اس کے مختلف معنی ہے، لیکن اس میں شروع معنی یہ ہے کہ ایک جنت سونے کی ہوگی، ایک جنت چاندی کی ہوگی، تو دونوں کی دونوں جو ہے وہ انسان کو دے دی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کل قیامت والے دن جب اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور جمع ہوں گے اور جب ایک دوسرے کو اپنی جنت میں آنے کی وجوہات بیان کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ جو رحمت اور شفقت فرمائی ہے اور یہ جو انعام کیا ہے اس کے پیچھے سر کیا تھا، یہ اس کے پیچھے راز کیا تھا، تو واپس ایک دوسرے کو کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين، کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ہم اپنے اہل و عیال میں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہوتا تھا، تو لہٰذا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب الجحیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے
اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو ڈر اور خوف ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے لگاتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ جن کے اوپر اہل جنت جو ہے وہ بجا طور سے فخر کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود تھا. اچھا, اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس کے مظاہر بھی تو ہے نا. ہم کہنے کو میں کہتا ہوں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. ہم نے کوئی بھی بندہ میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یعنی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے ڈر کے میں اللہ سے ڈر کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اس طرح کی ہے, حالانکہ وہ اللہ سے ڈر سے کوئی نہیں ہوتا. یعنی ہماری زبان کے اندر ڈر کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل سے وہ ڈر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بجا لانا ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی توجہ کرنا ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ توجہ نہیں کرتے, وہ کمزور ہو گئے ہیں, وہ سزا نہیں دیتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو جرم سے روکنے کے لیے ادارے بنائے گئے تھے, اب وہ ادارے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آگے ہمیں جرم سے کوئی نہیں روک سکتا. دین سے آگے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈاکے مارتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں, عزتوں کو پامال کرتے ہیں. تو انہیں اداروں کا ڈر تو نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ انہیں اداروں کا ڈر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں اللہ کا ڈر بھی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. یعنی ادارے کوتاہی کر سکتے ہیں, انسان اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر سکتے ہیں, انسان کے سیکورٹی سسٹم کے اندر جو ہے وہ نقص ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ٹی وی کے ساتھ ہم نے یہ کر لیا, پرانے سے اتنے پیسے لے لیے, اس سے اتنے لے لیے, ہم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے. اللہ کا ڈر موجود نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا سیکورٹی سسٹم ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی یا ظلم اس کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی رشوت دی نہیں جا سکتی. تو ہمارا پورے کا پورا نظام زندگی اگر اس طرح کی بے ایمانی کے اوپر موجود ہے, بے ایمانی کے اوپر موجود ہے, دو نفری کے اوپر چل رہا ہے, رشوت ثانی کے اوپر چل رہا ہے, دھوکہ دہی اور فراڈ کے اوپر چل رہا ہے, تو وہ باقی سارے مسئلے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن اس بات کو اس موضوع کے ساتھ سے جوڑا جا سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے. وہ اگر سے بات جو ہے وہ مشہور ہے اور اس کی سمجھے کہ اجتنابی حیثیت کوئی زیادہ واضح نہیں ہے, لیکن یہ بات معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کر رہے تھے گلی کے اندر جو ہے نا وہ گشت کر رہے تھے, تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ جو ہے نا وہ آپ دودھ سے پانی ڈال دو. کون عمر دیکھ رہا ہے؟ کون سا عمر یہاں سے دیکھ رہا ہے؟ ماں نے بچی کو کہا کہ دودھ سے پانی ڈال دو. کون سا عمر دیکھ رہا ہے. تو بچی نے کیا کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران نہیں دیکھ رہے, ہمارے ادارے ہمیں نہیں دیکھ رہے, وہ ہماری پکڑ نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو نہیں نا بچ سکتے. آپ اداروں کے ساتھ اونچ نیچ کر کے, رشوت لے کے ناجائز قبضہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی قبضہ اللہ تعالیٰ چھڑا سکتا ہے کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے. آپ سرکاری زمین کو ہٹا لیں, آپ دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ اپنے ہوٹل بنا لیں, اپنے سسٹم اس طرح بنا لیں, آپ سڑکوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر آپ قبضہ کر کے اپنا گھر بنا لیں, آپ اپنے کاروبار بنا لیں, اپنی مارکیٹیں بنا لیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ چھڑانا چاہے گا تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتی, اور ہم کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. زبان سے کہنا ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے, اور جس کے لیے ہمیں قرآن شریف کا کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے, اور جو جرم کی سزائیں
اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور کل قیامت ہوگی جو سزائیں ملیں گی، اور کل قبر کے اندر جا کے جو سزائیں ملیں گی وہ ہر وقت ہمارے سامنے مستحضر رہنی چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یتیم کا حق کھانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، کسی کا ناجائز مال یا زمین یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو سکتا ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی امید بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی امید کا کیا مطلب ہے؟ ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی امید کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر کی 23 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم ڈالنا کرنے وہ اپنے اوپر ظلم ڈالنا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس خود سے ڈال دینا، ان کی دلیاں بدل دینا، یہ اصل میں اپنی ذات کے اوپر بھی یا اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی رحمت آپ یہ سمجھیں، آپ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈر اور خوف ہے نا وہ انسان کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ہونا چاہیے. گناہ کرنے سے پہلے ڈر اور خوف ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان کو گناہ کرنے سے روکے. لیکن خدا نخواستہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا ہے پھر بھی اسے اللہ سے تو ڈرنے چاہیے تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر امید بھی پیدا ہونی چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اور معاف فرما دے گا. فرمایا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں. بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے سبقت لے گئی ہے. بلکہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ غَضَبِي، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے غالب آ گئی. یعنی اللہ کا غضب بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا حال ہے، جبار ہے، منتقم ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب معاف کرنے کی باری آتی ہے، جب امید کی باری آتی ہے تو پھر یہ جان لو کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تذکیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور امید کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، قرآن کی کچھ آیات ہیں. ان میں سے سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی یہ خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں تو ان کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کا لعنت بھی ہوتا ہے. اور مومن بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اس سے مایوسی والی نہیں آتی اور کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے عذاب سے لاپرواہ اور بے پرواہ
لاپرواہ بے پرواہ نہیں تھا. جیسے کہ ہمارے یہاں حدیث میں آیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا, جب اس دنیا میں جائیں گے مجھے دیکھا جائے گا. ہم اپنے معاملات کو آپ درست کریں, بعد میں دیکھا جائے گا. اور بعد میں ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک خاص ہمارے ساتھ کا نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرنے کی بات کرنا اور قیامت کا ڈر اور فکر آخرت اور قبر کی بات اور یہ ساری چیزیں یہ خاص ایک معلوم طبقے کے ساتھ ہے کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے, یہ صرف داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ اس کا کام ہے. تو اس طرح کے ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا اور جس کو آخرت کے نیچے ایمان اور یقین ہے, جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے اور محمد کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے, ان کے اندر یہ چیزیں ہونا ضروری ہے. ہاں آگے سے کوشش ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیز سے گاڑیاں رکھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں کچھ لوگ جو ہے نا اس کی شروعات آپ سے نیچے رکھتے ہوتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس طرح کے ہوں کہ ان کے اندر اور برائیاں ہوں, وہ سگریٹ نوشی کرتے ہوں, وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہوں. یہ ان کے اندر خامیاں موجود ہیں, لیکن ان کو ہم خامی سمجھے, اس کو آپ ہونے کی سرٹیفکیٹ نہ سمجھیں. یعنی ہمارے یہاں داڑھی کرانے میں ان کا یہ سرٹیفکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اپنا جو مرضی گناہ کرے. ہمارے یہاں بے نماز ہونا یہ خامی کی سمجھی جاتی ہے, بلکہ اپنے لیے بہت بڑی چیزیں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کے دنیا کا ہر گنا کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو منع کرے گا کہ آپ یہ کام کیوں کریں, وہ کہے گا اور یاد کوئی بات نہیں, نماز سے بھائی آپ نمازی سے حکمت دیں گے تو آپ نمازی پر بھی آپ کریں گے, لیکن صرف کم سے کم اگر وہ خامیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ والی خامی تو آپ کے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں بلا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خبر ہوتے ہیں جو انتہائی زیادہ کرتا ہے, جو انتہائی زیادہ کرتا ہے. آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیجیے کیونکہ باتیں ہمیں دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں تو آپ سمجھے کہ میرا کوئی خاص قسم کا کاروبار ہے. لوگوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا جن کے پاس یہ چیز ہے نا وہ پہلے جس کا بندوبست کرے, مطلب 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا جو معاملات ہے وہ بڑے خراب ہو گئے. اب جو بندہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرے گا اس کا مطلب کیا ہے, وہ ناکام کاروباری آدمی, وہ کامیاب کاروباری آدمی نہیں ہے. جو مستقبل کو سامنے رکھے اپنے آج کے کام کی یا کاروبار کی پلاننگ نہیں کرتا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کاروباری آدمی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کامیاب بنتا, اللہ کا کامیاب بننا نہیں. تو کامیاب بننے کے لیے ہمارے اندر ڈر اور خوف اور امید جو ہے وہ ہر وقت موجود رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو حاضر سے جیسے فرماتے ہیں یعنی ایک ہی آیت کے چھوٹے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغام دے دیے ہیں. ڈر کا پیغام کیا دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد مدد کرنے والا ہے, اور ساتھ ہی دوسرا پیغام کیا دے دیے وہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بخشنے والا بیان کرنے والا ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے بات یعنی جنت کا بھی کافی ذکر ہے اور جہنم کا بھی کافی ذکر ہے. اور آگے فرمایا کہ لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما قطع بجنته أحد, کہ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب کا نظام کتنا زیادہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کو کتنا زیادہ سختی کے ساتھ نپٹنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا کسی کو ملنا نہیں تو جنت میں داخل اگر اللہ تعالیٰ کی سختی کا لوگوں کو پتہ چل جائے. لیکن فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَمَرَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ, یعنی اگر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف سختی میں توجہ کرے تو وہ اللہ کی جنت سے مایوس ہو جائے گا, لیکن اللہ کی رحمت اتنی نہیں ہے. اگر کافر بھی اس کے اوپر توجہ کرنا شروع کر دے تو ہر کافر کو امید ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور
اللہ تعالیٰ سے ضرور جنت کے اندر بھیجے. مراد یہ ہے دونوں چیزیں ہمیں ساتھ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتی ہیں. ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت جو ہے وہ تم سے اتنی زیادہ قریب ہے جس طرح کے آپ کا جوتا آپ کے قریب ہوتا ہے. جوتے کا یہ تصویر کا لفظ ہے. جس طرح آپ بس کھڑے کھڑے اپنے جوتے کے تسلے کو آپ یا بیٹھے ہوئے آپ فوراً آپ کا ہاتھ آپ کے جوتے کے تسلے میں پہنچ جاتا ہے، اس طرح آپ کو فوراً جنت میں پہنچ سکتے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے بدنام جس طرح آپ کے جوتے نہیں کر سکتے، یعنی جتنی تم جنت کو قریب سمجھنا تمہیں چاہیے آپ کو جتنا ہی اتنا ہی قریب سمجھنا چاہیے. اور آپ سمجھو کہ بائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف، تو جس طرح دایاں ہاتھ فوراً آپ کا نیچے جا سکتا ہے اسی طرح بائیں ہاتھ بھی فوراً نیچے جا سکتا ہے. تو جنت کو ذہن میں رکھے ہمارے دل کے اندر اللہ کی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن جہنم کو ذہن میں رکھے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اللہ کا ڈر اور خوف کا عزت ہونا چاہیے. اور ڈر اور خوف اور اللہ تعالیٰ کی امید یہ دونوں چیزیں رکھنے کے لیے انسان کو تلاش ہیں، یہ انسان کو کوالف کرتی ہیں، یہ انسان کے اندر آپ سمجھیے کے حساب سے ذمہ داری پیدا کرتی ہے. اور جب آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی خاص چیز کا ان کو خوف ٹائپ ہو جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ کا ڈر اور خوف اس طرح کی چیز ہے یہ آپ کو بیمار نہیں کرتا بلکہ آپ کو صحت مند کرتا ہے. یعنی اللہ سے نہ ڈرنا یہ انسان کو بیمار کسی اور سے ڈرنا انسان کو بیمار کرتا ہے. اور یہ بیماری کو مانسی کی جو ہے وہ خوف ہے انسائٹی ہے یہ ہے وہ ہے یہ اس میں ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو جائے تو یہ انسائٹی کو مدد کرتا ہے. یہ انسان کی بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کا توحید یہ بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے لیے جنت کا بھی ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر بھی یہ بہتری کا ذریعہ ہے. معاشرے کو سنبھالنے کے لیے آپ سمجھے کہ کوئی وجہ سمجھے کہ خدا خاصہ وہ ہونے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ان اصولوں اور پرنسپل کو بچانے کا دیتے ہیں کسی سوسائٹی کو وہ کافی بڑی سوسائٹی ہوگی تو وہ کامیاب سوسائٹی بن سکتی ہے. تو یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو صرف مذہبی چیز سے سمجھنا چاہیے، اس کو صرف دینی چیز سے سمجھنا چاہیے. اگر یہ ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے لی عبادت سمجھ کے بھی کرنے اور کرنا چاہیے عبادت سمجھ کے، لیکن آپ اس کو عبادت سے ہٹ کے اگر دنیا کے قواعد کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پڑھے. آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ایسی پڑھ کے میں بات کو کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغها بلغت يكتب الله لها بها رضوانه إلى يوم القيامة. کہ انسان بعض اوقات ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے اسے اس کلمے کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنا عظیم کلمہ اسے بول دیا ہے کہ وہی ایک کلمہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ان کے برعکس کیا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ يَهْدِيهَا بِالنَّارِ. لیکن وہی ایک کلمہ بعض دفعہ اس طرح اس سے بولا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرے اور اسی رب العالمین اور غفور الرحیم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر امید ہے ربی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. اور سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.